Assalamu alaikum and good morning. वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। आप दोस्तों ने बहुत मैसेज किए हैं कि जनाब पाकिस्तान तुसी पहुंच गए हो। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच गया हूं, खैर खैरियत से पहुंच गया हूं। आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? बहुत लंबा सफ़र था, तकरीबन 2 महीने में बाहर रहा हूं, लेकिन आपका मेरे साथ मुसलसल रब्ता रहा है और आपकी दुआओं की वजह से जनाब हम इधर वापस आए हैं दोबारा। तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भरपूर हमारी दोस्ती, ताउन, हर चीज़ जारी रहेगा। आप घूमती चाय भी इधर रेगुलर हो जाएगी और दूसरे प्रोग्राम भी चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, आपको मैंने जगह जगह सैर करवाई है। आपकी फरमाइश के ऊपर लोगों की फरमाइश होती है कि जनाब सानू भी सैर कराओ। मैं आखा जी बिल्कुल, आ जा नहीं बह जा साइकिल ते बह जाओ तो मैं तुहानू नाल सैर कराई जावांगा। तो मैंने आपको सैर कराई है, आपने पसंद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ठीक है। और जिन दोस्तों ने मेरा जनाब अली कोई ताउन किया है दोस्ती में, टूर में मेरे सारे ये कानूनी टीवी के दोस्त होते हैं जो हर किस्म का ताउन करते हैं। अभी लास्ट जब मैं बाकू से आया हूँ तो जनाब मुनीर अहमद साहब, जिन्होंने मेरा पूरा हफ्ता वहाँ ख्याल रखा, घरेलू खाने खिलाए, बहुत मज़ा आया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके सारे बेटे जनाब शाहिद और वकास और माज, ये सारे सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली लंदन में अगर मैं बात करूँ, ऑक्सफोर्ड में चौधरी अली मोहम्मद साहब के साथ मैं रहा हूँ, चौधरी मोहम्मद अली के साथ, तो उनके साथ मैंने गुजारा किया है। हाँ, ये मैंने कल आपको ना एक वो बताया था, जनूबी कोरिया का बताया था, तो उन्होंने वजाहत की है कि जी शुमाली कोरिया है, जिन्होंने IMF से जान छुड़ाई है ना, वो शुमाली कोरिया है। ठीक है, तो इसकी मैंने कहा वजाहत कर दूँ आपको, IMF से उन्होंने कैसे जान छुड़ाई है, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद अली साहब का शुक्रिया, और उनके साथ अकरम गुज्जर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जनाब अली राजा रियाज साहब का, अजमत साहब का, हबीब साहब का, ऑक्सफोर्ड से जितने सारे दोस्त थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़, बहुत सारे दोस्त थे जी, अयूब संगिया और दूसरे अयूब साहब जो काफ़ी वाले हैं, उनका शुक्रिया उन सब का। फिर उससे पहले मैं बर्मिंघम में चौहान साहब और उनकी पूरी फैमिली का, अफरोज़ का, नायाब का, मैडम जी का, ठीक है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। समीना जी का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जनाब अली बर्मिंघम से ही हमारे लतीफ़ साहब हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे खाने खिलाए हैं, लतीफ़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जनाब लंदन में हमारे आकिब खान साहब, उनका शुक्रिया, और शिराज का शुक्रिया, और जनाब अली लंदन में हमारे बहुत सारे दोस्त थे जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। तो इनका जहाँ ज़ेब सुफियान साहब का शुक्रिया, सुफियान ज़ेब का, ठीक है जी, उनका शुक्रिया, अलियास मुग़ल साहब का शुक्रिया, सारे दोस्तों का जी शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है। फसी शाह साहब, एडवोकेट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें खाने वाने खिलाए, सब ने खूब मेहमान नवाजी की है, खूब। भाई बाहर के लोग खूब मेहमान नवाजी करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा नदीम साहब, जो मैं जब शुरू में गया तो उन्होंने मेरे से मुलाकात की, नदीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैनचेस्टर में प्रोफेसर कदूस साहब का, जीशान का, और रिजवान का, और मेरा बेटा सिकंदर, उनका, इन सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी ये खिदमत की है और मुझे सैरें करवाई हैं, खाने खिलाए हैं बेशुमार। आप देखते ही रहे हैं मेरी सारी वीडियो में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो नाम रह गए हैं वो इंशाल्लाह मज़ीद बयान करूँगा, तो आप हमारे साथ रहें। आए जी, अब अगली खबरों की तरफ आएँ सर। खबरों की तरफ आए तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो चली है ना, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये चली है जनाब अली, ब्रेकिंग न्यूज़ ये चली है कि कश्मीर में इलेक्शन 3 किस्तों में हो गया। 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहे थे, आज 21 जुलाई है, मंगल का दिन है, डुगडुगी के ऊपर भी बात करेंगे।
تو کشمیر میں 27 جولائی کو جو ایک ڈویژن میں الیکشن ہوں گے، پھر اس کے بعد 2 اگست کو ہوں گے ایک ڈویژن میں، پھر 10 اگست کو ہوں گے، تو 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ ویسے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، پورے پاکستان میں آپ ایک مرحلے میں کروا سکتے ہیں، پوری دنیا میں امریکہ تک میں ایک مرحلے میں ہو جاتے ہیں، تو کشمیر اتنا ہی آپ کو بے قابو ہے، اتنا ہی بے قابو ہے۔ یہ تو ابھی جو مخالفین ہیں الیکشن کمیشن کے نہیں، ہر پارٹی نے اس کے اوپر تحفظات کا اختیار کرنا ہے، اور پھر یہ ایک ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے کہ جو پہلے جی 27 میں کون جیت رہا ہے جی، کیڑی پارٹی جیت رہی ہے، یا تو رزلٹ روک کے رکھے نا آپ، ٹھیک ہے، ورنہ وہ ایک قسم کا ہوتا ہے کہ جی فلانی پارٹی تو ہم بھی چلے اسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ 27، 2 اور 10 یہ مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کو اچھا لگے؟ مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ دھاندلی کی ایک قسم ہی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، دھاندلی کی نئی قسم ہو سکتی ہے۔ تو یہ الیکشن کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت چل رہی ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اور مجھے یہ پسند نہیں آیا۔ آپ بھی اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ یہ قسطوں میں جو الیکشن کروا رہے ہیں، یہ نئی جو ہارے گا وہ دھاندلی لگائے گا، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، جو ہارے گا وہ دھاندلی کا الزام لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اگلی سچی خبر یہ ہے کہ آج ہم نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ جناب کشمیر میں قیادت آئے اور وہ جلسے کرے، اب 5 دن رہ گئے ہیں، تو آج جناب علی نواز شریف صاحب وہاں خطاب کرنے جا رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں ان کو میں بتاؤں گا، اور مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب علی سارا آپ جونیئر قیادت پہ نہ ڈالیں، وہاں امیر مقام صاحب وغیرہ یہ وہ خطاب کر رہے ہیں، آپ کو وہاں جانا چاہیے، بلاول بھٹو کام کر رہے ہیں تو آپ بھی جائیں، نواز شریف صاحب کو ساری کمپین ہر حلقے میں کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک جلسہ کر کے آ جائیں گے، تھک جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے تھک جاتے ہیں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے۔ ہم تو نواز شریف صاحب کو اگلا مزید وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنی کارکردگی دکھائیں، ان کی یہی کارکردگی ہے کہ کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بننی چاہیے، ہر صورت پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینی، جیسے پہلے شہباز شریف صاحب نے پلیٹ میں رکھ کے دی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے گلگت بلتستان سے سینکڑوں ٹیلی فون آئے ہیں کہ جناب یہ جو 4 لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے، یہ نون میں آ رہے تھے، یہ شہباز نے کہا ہے کہ نہیں جی میں نے زرداری سے وعدہ کیا ہے، تو یہ بلاول کو مبارک ہو۔ اور اس سلسلے میں آج گلگت بلتستان کے جو نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، امجد ایڈوکیٹ صاحب کی، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز نے کہا جی کہ ہم گلگت بلتستان میں کام کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا اور باقی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ٹھیک۔ اب اور ادھر جو دوسرے خطابات جاری ہیں جی، سعد رفیق صاحب، جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے ادھر گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، یہ ادھر کی ہیں، تو ادھر سعد رفیق صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اپنا کام بآحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، سعد رفیق صاحب، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ یہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ ہمیں 27 جولائی کو یہ الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر تنقید کریں جی، آپ بھی کرنا چاہیں تو، کہ ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے دھاندلی کا، ٹھیک ہے۔ آپ کا بھی یہی خیال ہے نا، تو میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔ آج جناب علی 21 جولائی منگل کا دن، ڈگڈگی کا دن ہے۔ اگرچہ علیمہ نے کہا ہے کہ جناب علی آپ اب نہ آئیں، ہم 3 بہنیں وہاں جائیں گی، لیکن ان بہنوں نے فساد شروع کر دی ہے۔ نورین کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑی خبر آ سکتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل بھی یہ پیش نہیں ہوئی، اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوئی ہیں، تو وہ جی ہمیں نوٹس نہیں ملا، یہ ڈرامے ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک عمر ایوب نہیں گرفتار ہوا، ابھی تک یہ مراد سعید گرفتار نہیں ہوا۔ نکمی گورنمنٹ ہے اس حوالے سے نکمی گورنمنٹ ہے، انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی،
ورنہ یہ مشکل ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بتا دیں کہ ہم تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ آج دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلسے میں کیا کہتے ہیں. مجھے نکالا والی بات کرتے ہیں یا کوئی نئی بات کرتے ہیں. ٹھیک. تو منگل کا دن ہے اور یہ ڈگڈگی کا دن ہے. اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے احوال اگلی ویڈیو میں. تو اب انشاءاللہ ایک ترتیب بھی آ جائے گی. جو پہلے تھوڑی سی بے ترتیبی ہوئی ہے اس سے بھی ختم ہو جائے گا. تو اگلی سر جی آپ یہ خبر سنیں. اب ایک خبر سناؤں گا تو آپ کہیں گے یار وکیل صاحب یہ کیا کریں. بجلی بہت سستی ہو گئی ہے. بہت سستی ہو گئی ہے بجلی. اور اس میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ جو عوام کو ریلیف ملا ہے نا بجلی کا, اس سے عوام کو کافی زیادہ ہزاروں روپے کی بچت ہوگی. لیکن وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے وکیل صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. یہ بجلی سستی کہاں ہوئی ہے. یہ بجلی سستی برطانیہ میں ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے ٹیکس لگا دیے آپ کے اوپر, $45 کا آپ کو فائدہ ہوگا مہینے کا, دیکھ لیں. اور ساڈا جی مبارک کو رات کو 35 پیسے پیٹرول انہوں نے سستا کیا ہے. 35 پیسے. حاتم تائی کی قبر کو لات مار دی ہے شہباز نے, اور 5 روپے ڈیزل مہنگا کر دیا ہے. نہ بھئی یہ IMF کا ملک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ IMF سے جان چھڑائیں گے تو یہ ملک میں سہولت آئے گی, نہیں تو نہیں آئے گی. نہیں آئے گی, بالکل نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو آپ جناب علی یہ بجلی سستی پاکستان میں یہ ناممکن ہے. ناممکن ہے سر جی, IMF نہیں کرنے دیتی, ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. چلو جی اگلی خبر جی. ایران اور امریکہ کے 9ویں دن بھی بلکہ 10واں دن ہو گیا ہے, دوبارہ پھر بھرپور جنگ لگی ہوئی ہے اور اسرائیل خاموش ہے. اس تو سستی تو سر خاموشی ہے. خاموشی دی گل بھی دسو نا. خاموشی دی وجہ نہیں پتہ لگ رہی سر جی. اسرائیل خاموش ہے جو کہتا ہے کہ امریکہ کی جنگ لگی رہے, وہ کیوں خاموش ہے جی. اور ایران بھی اس کے اوپر حملے نہیں کر رہا ہے نا. بڑی بات یہ تو سر جی گویڑ کڈو. گویڑ دا مطلب آتا ہے تانوں, جنوں گویڑ دا مطلب آتا ہے وہ بھی دسو جی. گویڑ ایک لفظ آ گیا ہے, مطلب تسی بتاتے ہوتے ہیں, آپ بتاتے ہیں, گویڑ کا مطلب ہی بتائیں. اور ایران نے کویت کے بارڈر پہ فوج لگا دی ہے جی. ٹھیک ہے. اور کویت کے اوپر حملہ بھی کیا ہے. اور کویت کا وزیر جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں بھی آیا ہوا ہے. پیٹرول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے پیٹرول کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی انشاءاللہ میری تھکاوٹ اتر گئی ہے. ہمارے لندن میں جو سب سے پہلے مجھے ہوٹل بک کرا کے دیا تھا میرے بڑے بھائی جناب, آپ کو پتہ ہی ہے, منصور خان صاحب, انہوں نے کیا تھا. ان کا خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں, بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سردیوں میں بھی ہمارے پاس تشریف لائیں. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا جی. سانو کوئی دعوت دے اسی نہ جائیے, اے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا سر. اچھا اب یہ ایک شرٹ ہے نئی بالکل, یہ دیکھیں, یہ میں لندن سے لایا ہوں. ایک شرٹ ہے, اس کا آپ مجھے اپنا سائز بتائیں. یہ میں کسی دوست کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ لندن سے لایا ہوں, آپ اپنا سائز بتائیں. اگر آپ نے صحیح سائز بتا دیا, اے گل ہے نا سر جی, تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے وہ میں گفٹ دوں گا. اور کیا گفٹ دوں گا کسی کو جی, میں بتاؤں ایک اور شرٹ ہے وہ بھی میں دینا چاہتا ہوں. یہ والی ہے, یہ دیکھو جی, اے لگے ہوئے نے, اے جڑا نا, یہ بھی کسی کو دینا چاہتا ہوں. تو اس کا بھی کوئی سائز بتاؤ. یہ ٹھیک ہے. یہ اس کا نیلا گلا ہے
ये ठीक है जी, ये 2 देना चाहता हूँ। तो जैसे मुझे गिफ्ट मिलते हैं ना, तो मैं फिर आगे मैं भी गिफ्ट देना चाहता हूँ ना, तो आप बताएं, इंशाल्लाह आप तक ये गिफ्ट पहुँच जाएगा। ठीक है। और आज मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं डॉक्टर आमिर साहब, मुल्तान से आमों की पेटियाँ भेज रहे हैं, तो वो पहुँचने वाली हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले मेरी घर हाजिरी में मैं था तो मेरे लिए 3 पेटियाँ आई थी। अमेरिका के मेरे दोस्त हैं मेहदी साहब, मेहदी एडवोकेट साहब, उन्होंने भिजवाई थी लैया से, अमेरिका से। उनके लैये में फार्म है, तो लैये से आई थी, बहुत अच्छे आम थे, मुझे घर वाले बता रहे थे। तो वो मेरी अदम मौजूदगी में हमेशा आते हैं। तो इस दफ़ा आमों की पेटियाँ आएंगी ना, वो अपने वकील भाइयों के लिए मैं लेके जाऊंगा लाहौर हाई कोर्ट, और उन सबको खिलाऊंगा। ये कह रहे हैं वो जनाब अली बड़े ख़ास आम हैं, आएंगे तो आपको दिखाऊंगा भी सही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कहते ना वंड खाओ ते खंड खाओ, होता है ना, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੰਡ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓ।